شراب تو آئی تھنک ایوری بڈی نوز. آپ پیتی ہیں کبھی کبھی؟ ہاں. اچھا, ویری گڈ, آئی لو یو. ایسا کبھی ہوا کہ آپ کو پینے کے بعد چڑھ گئی اور آپ نے؟ ہاں آف کورس, بہت بار چڑھی ہے. ایسا کوئی سین یاد ہے آپ کو؟ ڈسکلوز کر دوں ابھی؟ ہاں آپ کرو نا پلیز. فیملی شو ہے. فیملی شو ہے, فیملی والے میں بھی پیتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں, دماغ میں, ان دا برین دیر از اے انہبیٹری سینٹر. انہبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو, بیت الخلاء میں جاؤ, ٹوائلٹ میں جاؤ. جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو, تمیز کے ساتھ بات کرو. جب آپ شراب پیتے ہیں یہ انہبیٹری سینٹر از انہبیٹڈ, یہ انہبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں, وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے. اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں, یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے, اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکن انسیسٹ کرتے ہیں. انسیسٹ مطلب اپنے رشتہ دار, قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا. یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے, امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے, چاہے باپ بیٹی کے ساتھ, بیٹا ماں کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ. اسے کہتے ہیں انسیسٹ. اور یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے, آئی ایم اے سوشل ڈرنکر, میں اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہوں. نشے میں دھت ہونا حرام ہے لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں, ایک پیک صرف مارتا ہوں بس, اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آپ جب بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹرویو لیں گے, کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینا شروع کیا شرابی بننے کے لیے. وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا اور چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہلک. اور جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو 1 سے زیادہ سال سے پی رہا ہے شراب, اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کیا نہیں, کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوں گے, اور اسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں, اگر زنا کرتے ہیں, اگر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے اپنے ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3371 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. It is the mother of all evils and it is the most evil of all evils. مطلب سارے گناہ کی, سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب, mother of all evils. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب
کے قریب ہے وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے, ڈسٹل کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں, وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں, اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے, یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں, اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں, نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں, لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے, اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس, کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک, کینسر آف دا باؤل, کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس, گیسٹرائٹس, پینکریٹائٹس, ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی, ہائپر ٹینشن, انجائنا, ایتھروسکلوسس, ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس, ایپوپلیکسی, فٹس, پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی, کارٹیکل ایٹروفی, سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں, کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈروکرینل ڈیز آرڈرز مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم, مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں, مائکروسائٹک انیمیا. ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیز آرڈرز, تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول, جسے کہتے ہیں فلاجل, اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی, جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی, وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما, پلمونری ٹیوبرکلوسس, لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے, اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپڑے میں جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. He can have lung abscess and emphysema. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں, اگر عورت پیتی ہے شراب, she is more prone to these diseases. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری, اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے, ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی سکن ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں, کئی سکن ڈیز آرڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے, اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا, ہو سکتا ہے پیرونیکیا, اینگیلوسٹومیٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے. وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں, جو میرے دوست کہتے ہیں, میڈیکل دوست, میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم, یہ جو شراب ہے,
جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن, اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹر یہ نہیں کہتے اسے بری لت لگی ہے, کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے, اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو.